اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح بحرمة محمد وآل الطيبين الطاهرين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن سورہ المعارج۔ ہمارے جو موضوع تھی سورہ المعارج، آج آیت نمبر 29 سے ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 29، آیت نمبر 29 ابھی نہیں، آیت نمبر 19، آیت نمبر 19 سے آگے جہاں تک ہمارے پاس وقت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر معمون۔ ان آیات کا ترجمہ، آیت نمبر 19 سے لے کر 28 تک آیات ہم نے تلاوت کی، اب ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بے شک انسان کو لالچی پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی یعنی انسان کے اندر، انسان جو پیدا ہوا ہے اس کے اندر لالچ موجود ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ فریادی بن جاتا ہے، یعنی جب کوئی اسے تکلیف اور آزمائش کی گھڑی آتی ہے تو وہ رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے سامنے شکوہ و شکایت شروع کر دیتا ہے۔ اور جب اس کو خیر پہنچتی ہے، یعنی اس کو بھلائی ملتی ہے، اس کو مال و دولت، اس کو خوشحالی، رتبہ ملتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ منوع، تو وہ دوسروں کو منع کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ نیکی نہیں کرتا۔ الا المصلین، پھر اللہ اس آیت نمبر 22 میں فرما رہا ہے کہ سوائے نمازیوں کے، جو نمازی لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، وہ ان 3 برائیوں اور گناہوں سے پاک رہتے ہیں۔ پھر فرمایا آیت نمبر 23 میں جو اپنی نمازوں کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں وہ لوگ بھی ان برائیوں میں نہیں رہتے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، جن کے اموال میں معین حق ہے، اور وہ لوگ جن کے مال میں معین حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ للسائل والمحروم، سوال کرنے والوں اور محروم لوگوں کے لیے، ان کے لیے حق ہے۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا اور جو لوگ قیامت یعنی یوم جزا کی تصدیق کرتے ہیں۔ آیت نمبر 27 والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ آیت نمبر 28 ان عذاب ربهم غیر معمون، بے شک عذاب پروردگار بے خوف رہنے والی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عذاب پروردگار ایسے سے انسان بے خوف نہ رہے، یہ نہ کہے کہ عذاب آئے گا دیکھا جائے گا، یہ کہنا بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 19 سے 28 تک کا ترجمہ۔ پہلے والی جو 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 19، 20، 21، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا بے شک انسان لالچی پیدا کیا گیا، انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ فریادی بن جاتا ہے، اور انسان کو جب خیر ملتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ روکنے والا بن جاتا ہے، یعنی بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو 3 چیزیں ہیں، یہ انسان کے اندر اچھی ہیں یا بری ہیں؟
یہ انسان کے اندر بری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو، یعنی جو انسان پیدا کیا گیا ہے تو وہ لالچی پیدا کیا گیا۔ بھی اے اللہ، پیدا تو نے کیا، کیوں لالچی پیدا کیا؟ اے میرا اللہ، پیدا تو نے کیا، تو نے ایسا کیوں بنایا کہ جو فریادی تھا فریاد کرنے والا بنا؟ اے اللہ، تو نے ایسا کیوں بنایا کہ وہ خیر ملنے پر جو ہے وہ ہاتھ روکنے والا بن گیا؟ سوال ہے کہ نہیں؟ اے اللہ، تو خود کہہ رہا ہے کہ انسان کو پیدا کیا گیا، یعنی خلق کیا گیا ہے تو بنائے گا، یعنی بنانے والا تو اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اے اللہ، جب تو نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تو پھر ان چیزوں سے پاک بناتا۔ سوال ہے کہ نہیں؟ تو گویا ایک قسم کی، یعنی اس میں اعتراض کرنے والے اعتراض کر کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس میں خود اپنی مخلوق کی تذلیل کر رہا ہے۔ اس سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو پھر اس میں اس کا کیا جواب ہے؟ تو کہتے ہیں یہ قرآن میں خود اللہ اپنے بندوں کی تذلیل کر رہا ہے، تو لہٰذا اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق کی مذمت نہیں کر رہا، اللہ اپنی مخلوق کی تذلیل نہیں کر رہا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان صفات کا ذکر کر رہا ہے جو ذاتی طور پر بری نہیں ہیں۔ یہ جو صفات ہیں یہ ذاتی طور پر بری نہیں، یہ انسان کا ارتقاء اور سعادت کا وسیلہ ہیں یہ، لیکن جب ان صفات سے انسان انحرافی راستہ لیتا ہے، غلط راستہ لیتا ہے، تو پھر وہ برائی اور فساد کی طرف چل پڑتا ہے۔ وہ کیسے؟ مثلا دیکھیں آیت میں کیا تھا؟ لالچ اور ہرس۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انسان لالچی پیدا ہوا ہے، یعنی حریص پیدا ہوا ہے، ایسے کہ نہیں؟ اب یہ ہرس اور لالچ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بری چیز ہے، نہیں، یہ اچھی چیز بھی ہے۔ کب؟ جب ایک طالب علم، دین کا طالب علم، وہ ہرس اور لالچ کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ علم آل محمد حاصل کروں، میں قرآن کا علم حاصل کروں، میں قرآن کو جلدی سے جلدی حفظ کروں۔ وہ کیا کرے گا؟ جو قرآن حفظ کرنے بیٹھے وہ دن رات ایک کر کے جلدی جلدی قرآن حفظ کرے گا، اس کو لالچ اور ہرس ہے نا قرآن یاد کرنے کا۔ تو اب یہ والی لالچ اور ہرس بری ہے، یہ اچھی ہے؟ یہ اچھی ہے۔ اسی طرح جو اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، وہ کہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دن رات محنت کروں تاکہ میں ایک بہت بڑا عالم دین جلدی بنوں اور پھر اس کے بعد میں مذہب کی خدمت کروں۔ تو یہ والی اب لالچ اور ہرس اچھی ہے، یہ بری ہے؟ یہ اچھی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے اب انسان کے اوپر ہے، اس ہرس اور لالچ کو صحیح چیزوں میں اگر رکھتا ہے تو وہ کامیابی اور سعادت کی طرف جا رہا ہے، لیکن اگر کوئی انسان دنیاوی مادی چیزوں میں ہرس اور لالچ رکھتا ہے، دنیاوی چیزوں کی تمنا اور آرزوؤں میں اپنا دین برباد کر دیتا ہے، تو پھر یہ والا ہرس اور لالچ جو انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ تو لہٰذا اگر، اور اسی طرح سے اگر انسان کو تکلیف ملتی ہے تو وہ اس تکلیف اور آزمائش میں صبر کرتا ہے، شکر کا دامن پکڑتا ہے، تو وہ سعادت مند راستے پر ہے۔ لیکن اگر مصیبت اور آزمائش کے وقت انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ رونا پیٹنا فریاد کرنا شروع کر دیتا ہے، شکوے شکایت شروع کر دیتا ہے، اللہ کا شکوہ، لوگوں کا شکوہ، لوگوں کے سامنے شکوہ، ایسا کرتا ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ بے صبر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے، تو یعنی یہ وہ اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر کسی کو مال اور دولت ملی، رتبہ ملا، تو یہ اس کو خیر ملی یا نہ ملی؟ جس بندے کو اللہ نے مال دیا، دولت دی، اچھا رتبہ دیا، اچھی پوسٹ پر اس کی جاب ہے، وہ اپنے مال دولت کے ذریعے سے لوگوں کی ہیلپ کر سکتا ہے، وہ اپنے رتبے کے ذریعے سے لوگوں کی ہیلپ اور مدد کر سکتا ہے، مسلمانوں کی، اسلام کی، مومنوں کی مدد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر رہا۔ وہ اپنے رتبے پہ، اپنے مال پہ، اپنی دولت پہ فخر کرتا ہے، میرے پاس مال ہے،
میرے پاس جائیدادیں ہیں، میں بڑا افسر ہوں۔ اب وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی نہیں کر رہا، صرف فخر کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے، تو یہ شخص قابل مذمت ہے۔ لوگوں کو عطا کر رہا ہے تو وہ خیر لے رہا ہے، لوگوں کے ساتھ ہاتھ روک رہا ہے تو یہ برا ہے۔ اسی طرح سے مثلا مثال کے طور پہ کوئی عالم دین ہو، یاد رکھیں علماء کی بھی ذمہ داری ہے، عالم دین ہو اور وہ یہ کہے کہ مجھے نصیحت نہیں کرنی، مثال کے طور پہ عالم کہے کہ میں ممبر کے اوپر واعظ و نصیحت نہیں کرتا، میری مجالس کم ہو جائیں گی، تو وہ جو پڑھا تھا وہ کس لیے پڑھا تھا؟ نیکی اور ہدایت کے لیے، وہ لوگوں کی اصلاح نہیں کر رہا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے نیکی اور اصلاح کی بات کی تو لوگ میری مجالس کم ہو جائیں گے، وہ بھلائی سے اپنے آپ کو روک رہا ہے، مجرم ہے، گناہگار ہے، قیامت والے دن یہ عالم دین جواب دے گا۔ تو لہٰذا اسی طرح پیش نماز ہے، وہ اس کی شرعی ذمہ داری ہے، وہ صرف نماز نہ پڑھائے مسجد میں بلکہ لوگوں کو احکام شرعی بتائے، حلال حرام کی بات کرے، لیکن اگر وہ لوگوں کو نہیں روکتا، صرف نماز پڑھانے، نماز جنازہ کی حد تک محدود رہتا ہے، قیامت والے دن اس کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ لہٰذا انسان کے اندر جو ہے، انسان چاہے تو اس جو اللہ نے اس کو خیر اور بھلائی عطا کی ہے اس کو لوگوں پر خرچ کر کے وہ سعادت کا راستہ اختیار کر سکتا ہے، روک دے گا تو وہ برائی کی طرف۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 9 صفتیں بیان کی ہیں، 9 صفتیں جس کے اندر ہوں گی وہ اہل جنت ہے۔ اللہ کہتا ہے جو ان 9 صفتیں رکھنے والا ہے وہی جنتی ہے۔ قرآن کی آیت میں اللہ نے اعلان کر دیا اس صورت میں۔ وہ 9 صفتیں کون ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پسند کیا، اسے اہل جنت کی جو ہے وہ علامت قرار دیا، تو ان میں پہلی صفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 22 اور 23 میں فرمائی۔ پہلی صفت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا الا المصلین، جو فرمایا کہ جو نمازی لوگ ہیں یہی اہل جنت ہوں گے، آیت نمبر 22 میں۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہ نمازی صرف نمازی نہیں ہیں بلکہ کون ہیں؟ یہ نمازوں کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ جنت میں جانے والوں کی پہلی صفت ہے۔ سورہ معارج پیغام دے رہی ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میں بغیر نمازوں کے جنت میں چلا جاؤں گا، اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہاری بھول ہے، یاد رکھو۔ اگر کوئی کہتا ہے میں بغیر نمازوں کے جنت میں چلا جاؤں گا تو پھر قرآن جھوٹا ہے، الیاذ باللہ، یا پھر وہ جھوٹا ہے۔ یہ جو آج ہمارے جوانوں کو، ہماری نسل کو یہ فکر دی جا رہی ہے نماز کی ضرورت نہیں ہے، بغیر نماز کی جنت میں جا سکتے ہیں، یا پھر وہ فکر دینے والے لوگ جھوٹے ہیں۔ آج ایسی فکریں دی جا رہی ہیں ہماری نسلوں کو، ہماری قوم کو برباد کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، امام بخشوا دیں گے۔ استغفر اللہ ربی، بے شک ہمارا عقیدہ شفاعت پہ ایمان ہے، اہل بیت کی شفاعت حق ہے، لیکن خود اہل بیت فرما رہے ہیں کہ جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے ہم آل محمد کی شفاعت اس کو نہیں ہوگی۔ اب امام سچے ہیں یا وہ شخص یہ جو فکر دینے والے؟ آپ کہیں گے امام سچے ہیں، آپ کہیں گے قرآن سچا ہے، قرآن بھی کہتا ہے نمازی جنت میں جائیں گے، امام بھی فرما رہے ہیں ہماری شفاعت بھی نمازیوں کے لیے۔ اب بتائیں جو لوگ یہ فکر دے رہے نماز کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں سے اپنا اور اپنی نسلوں کا دامن بچائیں، یہ ہمیں دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا نماز یہ وہ چیز ہے جو جنت میں جانے کی پہلی صفت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے، دیکھیں آج مولا علی کے نام پہ لوگ نمازیں چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں مولا علی ہمیں بخشوائیں گے، ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا علی اپنی آخری وقت میں وصیت کیا کر رہے ہیں؟ آخری وقت میں آج ہم اپنی آخری لمحوں میں اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں یہ میرا فلاں گھر، یہ میرے پیسے، یہ میری جائیداد فلاں کیوں فلاں کیوں، ایسے کہ نہیں؟ مولا علی اپنی زندگی کے آخری لمحات بستر شہادت پہ کیا پیغام دے رہے ہیں، کیا وصیت کر رہے ہیں؟ امام وصیت میں فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، 3 مرتبہ مولا علی نماز 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 کی بات کر رہے ہیں۔ مولا علی اپنے چاہنے والوں تک اپنی اولاد کو نماز کا پیغام دے، اور آج ہم مولا علی کے نام پہ نمازیں چھوڑ دیں۔
لہٰذا مولا علی علیہ السلام نے زبان عصمت سے فرمایا احب الاعمال الی اللہ الصلاۃ. مولا علی فرماتے ہیں او علی والو یاد رکھو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کام جو ہے، سب سے پسندیدہ کام اللہ کے نزدیک کا کون سا ہے؟ فرمایا نماز ہے. مولا علی کہہ رہے، یعنی مولا علی فرما رہے اگر تم اللہ کے نزدیک پسندیدہ انسان بننا چاہتے ہو تو پھر امام فرماتے ہیں نمازی بنو. کیا بنو؟ نمازی بنو. اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی امام اپنی زبان عصمت سے فرماتے ہیں احب الاعمال. امام علیہ السلام نہیں، وہ روایت امام کی مکمل ہو گئی. امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ یدفع بمن یصلی من شیعتنا فمن. صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت. اللہم صلی. امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ یدفع بمن یصلی من شیعتنا عمن لا یصلی من شیعتنا لو اجمعوا علی ترک الصلاۃ لہلکوا. اتنی عظیم روایت ہے مستدرک الوسائل کی. امام کیا فرماتے ہیں اس میں؟ آئیں ذرا. امام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی بلاؤں کو، مصیبتوں کو، عذاب کو دفع کرتا ہے کس سے؟ جو نماز پڑھنے والے. بمن یصلی من شیعتنا، جو ہمارے شیعہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ ان سے عذاب کو دور کرتا ہے. عمن لا یصلی من شیعتنا، جو ہمارے شیعہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ان پر جو اللہ کی طرف سے آفت اور عذاب اور مصیبتیں آنی ہوتی ہیں، ان نماز پڑھنے والوں کی نماز کی برکت سے نہ پڑھنے والوں پہ آفتیں اور مصیبتیں نہیں آتی. یعنی بے نمازی اگر وہ اللہ کی آفتوں اور عذاب سے بچا ہوا ہے تو نمازی دیندار لوگوں کی نماز کی برکت سے بچا ہوا ہے. یہ امام صادق علیہ السلام فرماتے آپ کی نماز اتنی اللہ کو محبوب ہے. اور پھر امام نے فرمایا وَلَوْ أَجْمَعُوا عَلَىٰ تَرْكِ الصَّلَاةِ لَهَلَكُوا. امام فرماتے اگر ہمارے چاہنے والے سارے نماز کو چھوڑ دیں لمحے کے ایک لمحے کے اندر یہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جائیں. یعنی یہ اس قدر نماز نہ پڑھنا اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ یہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں سارے کے سارے. یعنی اگر ایک شخص نمازی ہے امام فرماتے ہیں کہ اس کی نماز کی برکت سے باقی بے نمازی بھی اللہ کے عذاب سے بچ جاتے ہیں. کتنی برکت ہے نماز کی. آج ائمہ اہل بیت کے نام پہ نمازیں چھوڑ دینا اور کہنا نماز کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ضرورت ہے، مولا علی کہتے ہیں ضرورت ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ضرورت ہے. آج اگر کوئی کہے کہ ضرورت نہیں ہے وہ بے دین ہے، وہ قرآن کو بھی جھوٹا کہہ رہے ہیں، وہ محمد وآل محمد کو بھی جھوٹا کہہ رہے ہیں. ایسا شخص جھوٹا ہے. تو لہٰذا نماز کی پابندی کرنی چاہیے. اسی لیے سید رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ فرماتے ہیں ان احب الاعمال الی اللہ ما دام وان قل. رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ اعمال ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں جن کے اوپر مداومت ہو، یعنی جن کو پابندی سے ہمیشہ انجام دیا جائے چاہے وہ مقدار میں کم کیوں نہ ہو. اسی لیے علماء فرماتے ہیں آپ اپنی زندگی میں تلاوت قرآن کو ہمیشہ جاری رکھیں. مثلا قرآن کی تلاوت ہے اس کو جاری رکھیں، چاہے تھوڑی کریں، پابندی سے روزانہ پڑھیں. نماز پڑھیں پابندی سے پڑھیں، ذکر خدا کریں پابندی سے کریں. آپ صدقہ و خیرات دیں بے شک تھوڑا دیں پابندی سے دیں. تو جو عمل پابندی سے ہوتا ہے وہ انسان آگے بڑھتا ہے اور اعمال صالح کو انجام دیتا ہے تو وہ کامیابی اور سعادت کی طرف جاتا ہے. جو بندہ کام ہی انجام نہیں دیتا، نیکیوں کو چھوڑ دے، برائیوں کو انجام دیتا رہے، گناہوں کی طرف بڑھتا رہے، وہ زندگی کا مقصد صرف دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گھومنا غلط چیزیں استعمال کرنا، یہ کب تک رہے گا؟ آخر مرنا نہیں. ہم سب کے آباء و اجداد مر چکے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ اسی صدی میں ہم سب نے مر جانا ہے. مرنا کہ نہیں مرنا؟ پھر اس کے بعد بھی ہم لوگ تیار نہیں ہو رہے. ہمیں یقین ہے ہم مر جائیں گے. اللہ چاہے تو ہمیں اس صدی سے باہر زندہ رکھ سکتا ہے بہت ضعیفی میں.
لیکن ہم جو ہے موت کے آنے کا یقین رکھتے ہیں پھر بھی غافل ہیں. عمل کی تیاری نہیں ہے، اب قبر کی تیاری نہیں ہے، عمل ہمارے دامن میں نہیں ہے، اور ہم اپنے آپ کو مومن اور مولائی کہلاتے ہیں. خدا گواہ ہے کچھ سالوں بعد ہم میں سے نہ جانے کتنے لوگ یہاں موجود نہیں ہوں گے. جہاں پہ درس قرآن ہو رہا ہوگا میری جگہ کوئی اور دے رہا ہوگا. لہٰذا انسان آخرت کی تیاری کرے. ایک صلوات پڑھ دے محمد صلی علی محمد. یہ آیت نمبر 22 اور 23 کا پیغام تھا. آیت نمبر اس میں پہلی صفت اللہ نے جنتیوں کی بیان کی کہ جنتی لوگ کیا ہوں گے؟ نمازی ہوں گے اور نماز کی پابندی کرنے والے ہوں گے. آیت نمبر 24 اور 25 اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنتیوں کی دوسری صفت بیان کی. تو ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بیان کیا 24 اور 25، 24 میں کیا فرمایا؟ ان کے مال میں معین حق ہے. جو ان کا مال ہے اس میں کیا ہے؟ معین حق ہے. اور سوال کرنے والے اور محروم لوگوں کے لیے جو حق ہے، معین حق ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ سوال کرنے والے اور محروم لوگوں کے لیے. تو اب ان آیات میں کیا اللہ نے زکوٰۃ کا حق رکھا ہے یا کوئی اور حق رکھا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ کا حق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو زکوٰۃ واجب ہوئی ہے وہ مدینے میں واجب ہوئی ہے. یہ صورت نازل ہوئی تھی مکہ میں. اس صورت کو علماء نے شمار کیا ہے مکی. تو ایک احتمال علماء نے دیا ہے، کہا کہ یہ جو ہے یہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو اس میں جواب بھی موجود ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. امام علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ فرزند رسول کیا اس آیت کی تفسیر سے مراد جو حکم ہو رہا ہے کہ مال میں معین حق ہے اور سائل اور محروم لوگوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے، کیا اس سے مراد زکوٰۃ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. تو لہٰذا ان کا حق نہیں، یعنی زکوٰۃ حق نہیں. اب کون سا حق ہے؟ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی. امام علیہ السلام فرماتے ان اللہ فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء. امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے امیر لوگوں کے، صاحب ثروت لوگوں کے مال میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فقراء غریب لوگوں کا جو ہے وہ قوت رکھا ہے. یعنی کیا مطلب؟ ان کے کھانے اور پینا، ان کی زندگی کیا گزارا رکھا ہے. یعنی پانی اور دانہ اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ عمرا، غریب امیر لوگوں کے مال میں اللہ نے غریبوں کا حصہ رکھا ہے کہ ان کے لیے کھانے پینے کا حق رکھیں، ان کو فراموش نہ کریں. اور فرمایا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی امام بیان کر رہے ہیں، امام فرماتے ہیں وقال اللہ تعالی المال مالی. مولا علی فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ یہ مال میرا مال ہے. والفقراء عیالی. اے لوگو غافل نہ رہو، مال میرا مال ہے. جو تنگ دست اور غریب لوگ ہیں یہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ میری عیال ہیں. اللہ اکبر. جس طرح ہمارے یہاں عیال کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ہمارے بچے اور بیوی. اللہ کہتا ہے یہ میری عیال ہیں، یعنی یہ میری مخلوق ہیں. اللہ کے بال بچے اور بیوی تو نہیں ہے نا، یہ کہنا درست نہیں ہے. اللہ کے بال بچے میاں بیوی، اللہ کی بیوی اور اللہ کے بچے نہیں، بلکہ یہاں پر مراد کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ میری مخلوق ہے، یہ میری عیال ہے. تو یہ غریب لوگ میری عیال ہیں. والاغنیاء وکلائی. اور جو امیر لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میرے وکیل ہیں. ان کو میں نے اپنا مال دے کر وکیل بنایا ہے کہ دیکھو جو غریب معاشرے میں غریب تنگ دست لوگ ہیں ان کی تم لوگوں نے مدد کرنی ہے. فَمَن بَخِلَ بِمَالِهِ عَلَىٰ عِيَالِهِ أُدْخِلْهُ النَّارَ
ولا ابالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، اور جو میری عیال یعنی میری مخلوق کو عطا کرنے میں، ان کی ضرورت کو پورا کرنے میں بخل اور کنجوسی سے کام لے گا، اللہ فرماتا ہے میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا، اور پھر میں اللہ پرواہ بھی نہیں کروں گا، جہنم میں جلتا مرتا رہے یہ اس لائق ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا دیکھیں غرباء کا، غریبوں کا حق ہے، کس میں؟ امیر لوگوں کے مال میں۔ یہ مولا علی ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنے علاقے میں، اپنے معاشرے میں جو غرباء ہیں ان کی مدد کرو، ان کو راشن کا انتظام کرو، ان کے اور قرض دے سکتے ہو تو قرض دو، ان کی مالی معاونت کر سکتے ہو تو مالی معاونت کرو۔ یہ مومن کی مدد کرنا، یہ مومن کے اوپر مومن کے حقوق ہے، تو انسان ان چیزوں کو فراموش نہ کرے۔ تو یہ بہت عظیم یہ روایت تھی۔ آیت نمبر 26 اور 27، اس میں دو صفتیں بیان ہوئی ہیں اہل جنت کی، دو صفتیں ہو چکی، ٹوٹل کتنی صفتیں تھی اہل جنت کی؟ 9۔ دو صفتیں بیان ہو چکی۔ پہلی صفت تھی اہل جنت نمازی ہوں گے اور نماز کی ہمیشہ پابندی کریں گے، وہی لوگ جنت جائیں گے، بے نمازی جنت میں نہیں جائیں گے، قرآن کہہ رہا ہے۔ دوسری صفت جو اپنے مال میں غریبوں کا، ضرورت مند لوگوں کا حصہ رکھیں گے، وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ تیسری اور چوتھی علامت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل جنت کی بیان کی وہ کون سی ہے؟ آیت نمبر 26 میں فرمایا وہ لوگ روز جزا پر ایمان رکھتے ہیں، روز جزا پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور آیت نمبر 27 میں فرمایا وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ صرف ایمان نہیں رکھتے، ساتھ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا کہ عذاب سے ڈرنے والے یہ جو لوگ ہیں نا، وہ ایسے ہیں کہ وہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کا جو عذاب ہے وہ بے خوف رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اب دیکھیں ان 3 آیاتوں میں ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے؟ اللہ نے جنت کی جانے کی یہ 2 صفتیں قرار دی ہیں، ایک تو آخرت پہ ایمان رکھنا ہے، دوسرا اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے، اور اس عذاب جس سے ڈرنا ہے اس کو معمولی نہیں سمجھنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 2 آیتوں میں ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہم آخرت پر جو ایمان رکھتے ہیں، کیا مطلب؟ صرف ایمان رکھیں بھئی اللہ یوم جزا ہے، ایمان کا مطلب یہ ہے یہ تیاری کریں جب قیامت والے دن سزا اور عذاب ہے تو اب مومن سوچے میں نے کتنے ثواب کے لیے اعمال کیے، میں نے اپنے آپ کو کس طرح اس دن کی سزا سے بچانا ہے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ آج ہم باپ سے ڈریں، رشتہ داروں سے ڈریں، ہم لوگوں سے ڈریں، ہم بنائی ہوئی بجلی سے ڈریں، کرنٹ سے ڈرتے ہیں، ہم کتنی چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ ان چیزوں کا ڈر ہے، رب کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ اللہ کہتا ہے میرے عذاب سے ڈرو، اپنے آپ کو میرے غضب سے بچاؤ۔ تو لہٰذا جنت میں جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ اللہ کہتا ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوں گے، اور صرف ڈرتے نہیں ہوں گے، اللہ کے عذاب کو معمولی نہیں سمجھتے ہوں گے۔ آج کتنے لوگ ہیں بے پرواہ ہیں، کہتے کب آئے گی دیکھا جائے گا، جب قیامت آئے گی دیکھا جائے گا۔ عذاب الہی کو معمولی سمجھنا، معمولی جاننا۔ تو یہ جو لوگ معمولی جانتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے، معمولی نہ سمجھنے والے جنت میں جائیں گے۔ آج اگر کوئی ہمیں ممبروں سے یہ کہے کہ جہنم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو قبر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، امام فرماتے اپنی قبر کے بارے میں کچھ کرو، میں تمہاری قبر کے بارے میں ڈرتا ہوں، برزخ کے بارے میں ڈرتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ فکر دے دی جاتی ہے کہ آپ کی قبر میں جو ہے وہ 14 آ جائیں گے اور آپ کو ضرورت نہیں صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں تو یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ 14 ہماری قبر میں آ جائیں گے، ان کا نور آ جائے گا، وہ ہماری بخشش کروا دیں گے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ 14 کی شفاعت کا کوئی منکر نہیں ہے۔ کوئی منکر ہے؟ جو اہل بیت کی شفاعت کا منکر ہے، ہم اس کو شیعہ کیا اس کو مسلمان نہیں جانتے۔ ہمارے شیعہ علماء کہتے ہیں اہل بیت کی شفاعت حق ہے، ان کی محبت حق ہے، لیکن ان کی شفاعت اور محبت کا معنی یہ نہیں ہے ہم بے دین بن جائیں،
ہم جو ہے وہ بے دینی کے راستے پہ چل پڑے، نہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچائیں، دین کی پابندی کریں، جو کوتاہیاں ہو گئیں اللہ کی بارگاہ میں محمد وال محمد کو وسیلہ بنائیں، ان کی سیرت پر عمل کریں، پھر دیکھیں پروردگار ان کی پاک سیرت کے صدقے میں، ان کی محبت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو لہٰذا یہ طریقہ کار ہونا چاہیے، تو لہٰذا تو انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، امام فرماتے ہیں یہ سارے لوگ سوئے ہوئے، غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ مولا علی کہہ رہے ہیں انسان غفلت میں سویا ہوا ہے، جب یہ مرتا ہے اس وقت یہ متنبہ ہوتا ہے، پھر یہ غفلت سے باہر آتا ہے، پھر افسوس کرتا ہے، روتا ہے، فریاد کرتا ہے کاش میں دنیا میں برے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے دین کو برباد نہ کرتا، جو میں نے اپنی جوانی کو برباد کیا، میں نے دوستوں کے لیے وقت نکالا، اللہ کے لیے نماز میں وقت نہ نکالا، میں نے رشتہ داروں بیوی بچوں کے لیے وقت نکالا، پارکوں میں گھومنے کے لیے میرے پاس وقت تھا، ہوٹلوں میں جا کے روٹی کھانے کے لیے میرے پاس وقت تھا، میرے پاس اللہ کے گھر میں جا کے نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ اللہ کس قدر میزبان ہے، اللہ 5 مرتبہ دن میں ہمیں دعوت دے رہا ہے، اس کی دعوت پہ لبیک نہیں کہتے، اگر ہمیں دنیا میں کوئی دعوت دے دیتے تو بھاگے جاتے ہیں۔ آپ دنیا والوں کی دعوت میں جائیں لیکن اللہ کو تو فراموش نہ کریں، اپنی نماز کو، اپنے روزے کو، اپنے دین کو، اپنی ان چیزوں کو تو آپ باقی رکھیں۔ تو لہٰذا مولا علی فرماتے ہیں جو لوگ ہیں دنیا میں یہ کیا ہیں، غفلت میں، یہ جب مر جاتے ہیں متنبہ ہو جاتے ہیں، متوجہ ہو جاتے ہیں، پھر روتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نے غلط کیا۔ اس وقت رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس وقت رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، رونا کوئی فائدہ نہ دے گا، رونا ہے تو اسی دنیا میں رو لیں۔ امام فرماتے ہیں ہمارا اپنے گناہ پہ ایک آنسو ہمارے لیے جو جہنم کی آگ تیار ہو چکی ہے اس کو وہ آنسو بجھا دیتی ہے، ایک آنسو جسے دنیا کے دریا نہیں بجھا سکتے، ہمارا خوف خدا میں بہنے والا آنسو، توبہ استغفار میں بہنے والا ایک آنسو ہمارے ان جہنم کی آگ جو تیار ہو چکی ہے ہماری بدعمالیوں سے، اس آگ کو بجھا سکتے، وہ آنسو اللہ کو اتنا محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا کہتی ہے نا کہ یہ میرے پاس بڑے قیمتی موتی ہیں، اللہ کہتا ہے میری نگاہ میں یہ موتی بڑے قیمتی ہیں جو خوف خدا میں تیری آنکھوں سے نکلے، جو استغفار کرتے ہوئے تیری آنکھوں سے نکلے ہیں، یہ موتی میری بارگاہ میں بڑے محبوب ہیں، مجھے یہ موتی قیمتی چاہیے، مجھے دنیاوی موتی کی قیمتیوں کی کوئی حیثیت نہیں میری نگاہ میں۔ اللہ لہٰذا مولا علی علیہ السلام ہم سب کو خبردار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے ایک اور نصیحت کی اپنے فرزند کو، اے مولا علی کے چاہنے والوں غافل نہ رہے، مولا علی کے نام پہ آج ہمیں غافل کیا جا رہا ہے، دین سے دور کیا جا رہا ہے، ہماری نسلوں کے ایمان کو برباد کیا جا رہا ہے۔ آؤ مولا علی کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں یا بنیا خف اللہ خوفا انک لو اتیتہ بحسنات اہل الارض لم یقبلها منک، اے میرے فرزند، مولا علی اپنے فرزند کو نصیحت کر رہے، اے میرے بیٹے اللہ سے اس قدر خوف رکھ کہ اگر تیرے دامن میں دنیا کے لوگوں کے برابر نیکیاں ہو تو اتنا خوف تیرے اندر ہو، یعنی نیکیاں رکھتے ہوئے خوش نہ ہونا، یہ خوف رکھنا ہو سکتا ہے میرا رب پھر بھی مجھے قبول نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ امام بتا رہے ہیں تیرے اندر اس قدر خوف ہو، نیکیاں تیرے دامن میں بہت زیادہ ہو، خوش نہ ہونا کہ میں کامیاب ہوں، یہ فکر کر خوف رکھ ہو سکتا ہے میری کسی غلطی کی وجہ سے مجھے پکڑا جائے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں وَأُرْجُ اللَّهَ رَجَاءً أَنَّكَ لَوْ أَتَيْتَهُ بِسَيِّئَاتِ أَهْلِ الْأَرْضِ غَفَرَهَا لَكَ۔ امام فرماتے ہیں میرے فرزند اللہ پر امید اتنی رکھ، اگر تیرے دامن میں پوری دنیا روئے زمین کے لوگوں کے برابر تیرے دامن میں گناہ ہیں، اللہ پہ امید رکھ، وہ کریم مہربان اللہ ہے، وہ تیرے گناہ بخش دے گا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ امام دونوں چیزیں سمجھا رہے ہیں، خوف بھی اتنا رکھو اور امید بھی اتنی رکھو۔ تو امام یہ سمجھا رہے ہیں خبردار امید کے نام پہ بے دین نہ بن جانا،
بلکہ خوف بھی رکھنا ہے. جہاں خوف ہو وہاں امید ہو، جہاں امید ہو وہاں خوف ہو. آج ہمارے ممبروں پہ صرف امید دلائی جا رہی ہے، خوف والی بات ہی نہیں، صرف امید کی بات کی جا رہی ہے. بس انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے، ہمیں نماز ضرورت نہیں ہے، ہمیں روزے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے، والدین کے احترام کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خمس و زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو ہے میراث میں جائیدادوں کا حق دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہمارے کریم مولا ہیں، ماشاءاللہ بڑے مہربان ہیں، وہی بخشوا دیں گے. یعنی وہ ہمیں دین سکھانے آئے تھے یا ہمیں بے دین بنانے آئے؟ جو لوگ کہتے ہیں نماز نہ پڑھو، روزہ نہ ضرورت نہیں ہے، کوئی نہیں، وہ بخشوا دیں گے. پھر تو سارے بے دین بن جاؤ، پھر سارے ہم زانی شرابی بن جائیں، قاتل بن جائیں، پھر مولا بخشوا دیں گے. تو مولا کو اللہ نے نبی اور امام کو بھیجا تھا کہ اس معاشرے میں ہدایت ہو. اللہ نے کائنات میں نظام ہدایت بنایا ہے. وہ ہادی بن کر آئے کہ نہیں ہے؟ ہادی کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو ہدایت کرے، اس لوگوں کو اچھے اعمال کی ترغیب دلائے اور برائیوں سے روکے. اور ہم امام کے نام پہ بے دینی کر رہے ہیں. یہ کیسا ہمارا دین ہے؟ یہ کیسی فکر؟ یہ شیطانی فکر ہمیں دی جا رہی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. لہذا ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ رکھنی چاہیے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. اللہم صلی. آیت نمبر 29، 30 اور 31، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل جنت کی علامت بیان کر رہے ہیں. جو 9 علامتیں بیان کی تھی نا اللہ نے اہل جنت کی، اس میں ایک علامت کیا بتائی ہے؟ کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے، پس ان پر کوئی ملامت نہیں. یعنی انسان کے لیے جو حلال رشتہ ہے وہ بیویاں اور کنیزیں ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی اور سوچے گا وہ حرام کا راستہ سوچے گا. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. آیت نمبر 31 میں فرمایا، اور جو لوگ اس کے علاوہ یعنی حلال رشتہ بیوی اور کنیزوں کے علاوہ کوئی اور اپنی خواہش کا راستہ تلاش کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ حق سے تجاوز کرنے والے ہیں، وہ حد سے تجاوز کرنے والے. آیت نمبر 29 میں اللہ نے 5ویں صفت اہل جنت کی بیان کی. یہ 5ویں صفت ہے. پہلی صفت کیا تھی؟ اللہ نے کہا ہے کہ نمازی ہوں گے، پابندی سے پڑھنے والے ہوں گے، 2 غریب لوگوں کا حق رکھنے والے ہوں گے. 4 اور 5 کیا تھی؟ آخرت پر ایمان رکھتے ہوں گے. نمبر 3 تھا آخرت پر ایمان رکھنے والے. نمبر 4 اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہوں گے. جو آج غافل کر دیا تھا، اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، اللہ کہہ رہے ہے ڈرنا ہے اللہ کے عذاب سے. اور نمبر 5 اللہ کہہ رہے ہے کہ کیا؟ عفت پاک دامنی کا راستہ اختیار کرنا ہے، اپنی بیویوں اور اپنی کنیزوں کی حد تک رہنا ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا، اور یعنی لواط کی طرف نہیں جانا جو آج ہم جنس پرستی بڑھ رہی ہے. اور ماں باپ بھی نہیں روکتے. پتہ ہے کہ بیٹا باہر سے یہ منہ کالا کر کے آ رہا ہے، حرام کر کے آ رہا ہے، بس خاموش رہے. بیٹے نے پیسے چوری کر لیے تو باپ گھر میں شور مچاتا ہے، تو نے میرے پیسے کیوں اٹھائے؟ بیٹا اگر لواط کر کے آ رہا ہے، کروا کے آ رہا ہے، ادھر باپ کو کوئی بھی ناراضگی نہیں ہو رہی. اس کا مطلب ہے ہماری نگاہ میں مال قیمتی ہے، دین قیمتی نہیں. کب تربیت کریں گے ہم اپنی نسلوں کی؟ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، اپنی اولاد پہ نظر رکھیں. باہر دیر سے آئے، نماز پڑھنے گئے دیر سے، پوچھے کہاں تھے، کس دوست کے ساتھ تھے. اب حالات وہ نہیں رہے ہیں، خدا گواہ ہے، جو ہمارا زمانہ تھا، جو ہم سے پہلے والوں کا تھا. آپ حالات اور دن بدن بگڑ رہے ہیں. کیوں بگڑ رہے ہیں؟ میڈیا کے ذریعے سے. دشمن میڈیا کے ذریعے سے فحاشی اور بے غیرتی کو ہم میں ڈال کر ہماری نسلوں کو بے دین اور بے غیرت بنانا چاہ رہا ہے. ہمارے گھروں میں اب بے دینی پہنچ رہی ہے. پہلے ہوتا تھا، پہلے زمانے میں بے حیائی اور برائی کے اڈے بنے ہوتے تھے. آج محلوں میں، آج گھروں میں برائیاں اس طرح موبائلوں کے ذریعے منتقل ہو رہی ہیں، اور ماں باپ خوش ہوتے ہیں، موبائل لے کر دے رہے ہیں بیٹے کو موبائل.
افسوس ہوتا ہے ایسے والدین پر جو اپنی اولاد کو ان کے ہاتھوں میں موبائل اور آئی پیڈ دے دیتے ہیں، ان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو اپنی اولاد سے پیار نہیں، اولاد کو لے کر دینا ہے تو قرآن لے کر دیں، کہیں قرآن حفظ کرو، قرآن حفظ کرو، میں آپ کو اتنا انعام دوں گا۔ آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ کہو قرآن، مولا علی علیہ السلام کے کلمات قصار یاد کرو، میں آپ کو یہ انعام دوں گا۔ آپ اولاد کو یہ نہج البلاغہ کیوں نہیں دیتے؟ آپ بیٹھے اپنی اولاد کو برباد کر رہے ہیں۔ ہم لوگ ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا، جاؤ گیمیں کھیلو، اس میں فحاشی اور بے غیرتی اور بے حیائی دیکھو۔ یہ موبائلوں نے ہمارے اولاد کو دین سکھانا ہے۔ وہ بڑا انسان بھی آج برباد ہو رہا ہے جو آزاد موبائل کو استعمال کر رہا ہے۔ ہمارے بچوں کا ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ یاد رکھیں، اپنے بچوں سے محبت کر رہے ہیں، خدا گواہ ہے، یہ میدان معاشر میں میرا یہ دیواریں اور میرے یہ الفاظ گواہی دیں، اور یہ صرف میری باتیں آپ تک نہیں ہے، خدا گواہ ہے۔ میں اپنے گھر میں اس سے سخت پہلے عمل کرواتا ہوں، پھر میں آپ لوگوں کو تک پیغام دیتا ہوں۔ لہٰذا اپنی اولاد سے اگر محبت کرتے ہیں ان کو ان چیزوں سے دور رکھیں۔ صلوات پڑھیں محمد وحید اللہم صلی علی۔ لہٰذا یہ پانچویں صفت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو یعنی عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارے، زنا کے قریب نہ جائیں، لواط کے قریب نہ جائیں، تو لہٰذا یہ پیغام اس میں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ روایت ہے جسے علامہ مجلسی نے روایت کو نقل کیا، کہتے ہیں یہ روایت معتبر ہے، یعنی علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کے نزدیک یہ روایت معتبر ہے۔ ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ میدان قیامت میں کچھ لوگ آئیں گے، مثلا ایک خاتون آئے گی، وہ اپنا عذر شرعی بیان کرے گی، یا اللہ تو نے مجھے حسن دیا تھا، خوبصورتی دی تھی، میں کیا کرتی، خوبصورتی اور حسن کی وجہ سے میں صبر نہ کر پائی، حرام میں مبتلا ہو گئی، اپنی عفت اور پاک دامنی کو داغدار کر بیٹھی، اپنے باپ اور بھائیوں کی ناموس عزت کو برباد کر بیٹھی، معاشرے میں اپنے کردار کو داغدار کر بیٹھی۔ آواز قدرت آئے گی، فرشتے اے میرے ملائکہ لے آؤ میری کنیز بی بی مریم کو۔ بی بی مریم کو لایا جائے گا، بی بی کا جلوہ جب دیکھیں گے اللہ کی طرف سے خطاب ہوگا، فرشتے کہیں گے اے دیکھو اے فلاں، دیکھ اب اس بی بی مریم کو، اس کا حسن و جمال خوبصورتی زیادہ ہے یا تیرا؟ دیکھیں گے اس بی بی کا حسن و جمال، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی دیکھو اس کو حسن و جمال زیادہ دیا، اس نے پاک دامنی کی زندگی گزاری، اپنا کردار داغدار نہ کیا، اور تیرے پاس تو کچھ نہیں تھا، تو اپنا کردار داغدار کر بیٹھی، اپنے آپ کو برباد کر بیٹھی، خواہشات کے پیچھے چل پڑی۔ اور پھر ایک اور جوان کو لایا جائے گا، کچھ جوان ہوں گے جو اپنی جوانی پر عذر شرعی پیش کریں گے، کہیں گے کہ بار الہ ہم جوان تھے، طاقت تھی، خوبصورت تھے، کیا کرتے، معاشرے کی وجہ سے ہم بیٹھ گئے، گناہوں کی طرف ہم چلے گئے۔ آواز قدرت آئے گی اے میرے ملائکہ لے آؤ میرے نبی یوسف کو۔ حضرت یوسف آئیں گے، حضرت یوسف کا جو حسن دنیا نے سنا ہوگا، جو جب دیکھیں گے تو اس سے زیادہ نظر آئے گا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا دیکھو یوسف کا حسن زیادہ ہے یا تمہارا؟ یوسف وہ تھا جس نے اپنے دامن کو بچایا، کہ بی بی زلیخا نے 7 بند کمروں کے اندر اپنے کمرے کو بند کرایا، لیکن حضرت یوسف نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا، گناہ کو ترک کرنے کے ارادے سے دوڑے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے بند تالوں کو اللہ نے کھلوا دیا۔ یہ قرآن میں اللہ نے اس واقعے کو ذکر کر کے بتا دیا، اگر کوئی گناہ چھوڑنے کے لیے اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ بند تالوں کو توڑوا کے اس کی مدد کرتا ہے۔ ایسا ہمیں پیغام مل رہا ہے قرآن سے۔ تھوڑا سا گناہ کا موقع کیا ملا، ہم بے ایمان ہو بیٹھے، اپنا ایمان دے بیٹھے۔ لہٰذا حضرت یوسف کا کردار پیش کیا جائے گا۔ حضرت یوسف کون تھے؟ دربار میں رہتے تھے، شہزادیاں خوبصورت، کنیزیں خوبصورت، وہ حضرت یوسف کے حسن پہ مرتی تھی، لیکن حضرت یوسف نے خیانت تو کیا، نگاہ خیانت سے بھی نہ دیکھا، اللہ اکبر۔ لہٰذا اپنے دامن کو بچائیں۔ تو لہٰذا اہل جنت کی یہ 5ویں صفت جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے وہ یہ ہے، وہ کیا کریں گے؟
وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، حرام کی طرف نہیں جائیں گے، صرف اپنی بیویوں اور کنیزوں تک محدود رہیں گے۔ کریم اے مہربان اللہ، اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔